بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامیات کے ٹاپکس میں سے ہمارا آج کا موضوع ہے مکی اور مدنی دور حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یا مبعوث فرمانے سے پہلے جو عرب کا معاشرہ تھا وہ جہالت، شرک، ظلم اور دوسرے اخلاقی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کو دو اہم ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، مکی دور اور دوسرا ہے مدنی دور۔ یہ دونوں ادوار اسلام کی تاریخ اور اس کی ترقی اور استحکام کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ مکی دور کا آغاز 610 عیسوی میں اس وقت ہوا جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی اور یہ دور تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے اور مکہ مکرمہ میں گزرا۔ وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ابتدائی مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ مکی دور میں زیادہ تر توجہ عقائد کی اصلاح پر دی گئی، لوگوں کو توحید، رسالت، آخرت اور خلق حسنہ کی تعلیم دی گئی۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ایمان، صبر، تقوی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے مضامین ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے اسلام کی سخت مخالفت کی کیونکہ اسلام ان کے باطل عقائد اور معاشرتی نظام کے خلاف تھا۔ مسلمانوں کو شدید اذیتیں دی گئی، بعض صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنا پڑی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی عرصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا جو مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا۔ اب آتے ہیں مدنی دور حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ 622 عیسوی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہجرت کے بعد شروع ہونے والا تقریباً 10 سالہ دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جو عدل، مساوات اور اخوت کے اصولوں پر قائم تھا۔
مدینہ میں مختلف قبائل اور مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ترتیب دیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اولین ریٹن آئینوں میں شمار ہوتا ہے اور باہمی حقوق اور فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ اور مدنی دور میں مسلمانوں کو اپنے ڈیفنس کے لیے کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق خاص طور پر اہم ہے۔ ان غزوات نے مسلمانوں کو صبر، قربانی اور اتحاد کا ایک درس دیا۔ مدنی دور میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات کے جو احکام ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ نازل ہوئے۔ اسی دور میں معاشرت، تجارت، خاندانی زندگی اور عدالتی نظام سے متعلق اسلامی رولز بھی نازل کیے گئے۔ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو عام معافی دے کر عظیم اخلاقی مثال قائم کی۔ اس واقعے کے بعد اسلام تیزی سے پورے عرب میں پھیل گیا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا اور ایک جامع خطبہ دیا جس میں انسانی مساوات، حقوق العباد اور اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا عظیم منشور ہے۔ اگر ہم مدنی اور مکی دور کا تقابلی جائزہ لیں تو مکی دور میں بنیادی توجہ عقائد، ایمان اور اخلاقی تربیت پر تھی، جبکہ مدنی دور میں اسلامی معاشرے اور ریاست کے قیام پر زور دیا گیا۔ مکی دور صبر، استقامت اور دعوت کا دور تھا، جبکہ مدنی دور عمل، تنظیم اور قانون سازی کا دور تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مکی دور میں ہمیں صبر، توحید اور استقامت کا درس دیتا ہے، جبکہ مدنی دور اخوت، بھائی چارہ، عدل، نظم و ضبط اور اجتماعی زندگی کے اصول سکھاتا ہے۔ اگر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔